آج کا مسلمان سب کے سب اپنے اندھے پن پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں فرمائی ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اندھے ہیں؟ دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اندھا ہوتا ہے۔ 3-4 چیزیں اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اندھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار پیدا کیا ہے، اس میں جان نہیں ہے، بے جان ہے، بیمار ہے، بے جان ہے، جاہل ہے، اندھا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہل ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، وہی کے ذریعے وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور دیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف نور آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتاب واضح آئی ہے۔ پھر ہم بیمار ہیں، انسان بیمار ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو اپنی بیماریاں شاید اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن ہر انسان جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات آپ کے اندر بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر آپ قابو نہیں پا سکتے، مختلف، وہ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری شفا کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن اگر آپ قبول کر لیں گے اور اس کو عمل میں لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے گا۔ پھر انسان بے جان ہے، یعنی اس میں زندگی نہیں ہے، پیدائشی طور پہ یہ بے جان ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی، شفا، علم، نور، یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے یہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ تو انسان پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور اس کو بینائی کی ضرورت ہے، اور بینائی ہے قرآن اور صاحب قرآن نبی۔ لیکن اس وقت کا جو مسلمان ہے، اس کو نہ قرآن سے کوئی غرض ہے نہ پیغمبر سے کوئی غرض ہے۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن اس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تعلق ہے آپ کا قرآن سے، پیغمبر سے؟ مجھے آپ بتائیں۔ کوئی تعلق نہیں، نہ آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کی باتوں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور پھر جو ہے آپ کی جو قرآن کی باتیں ہیں، اس کو تو آپ ہدایت کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پریشان کن باتیں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ پریشان رہیں گے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، کبھی خوش نہیں ہوں گے، قلبی اطمینان آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور اس پر عمل کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ پریشان رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کی ہو جائے، لیکن آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ انسان کی پریشانی کا حل ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ ہم لوگ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جو بھی ایسا ہوگا وہ پریشان رہے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، خوش نہیں ہوگا۔ خزانے بھرے ہوں گے، اکاؤنٹ بھرے ہوں گے، جائیدادیں، بلڈنگیں، سب کچھ ہوں گی، لیکن وہ خوش نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں،
اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ ایسا انسان جس کے دل میں دنیا ہو اور وہ خوش ہو، آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اندھے پن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ کیا ہم اندھے ہیں؟ جی ہاں، ہم اندھے ہیں۔ اب یعنی انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ میرا نشست میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دینے کے لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت سے بے خبر رہے، نہ معلوم کیا، نہ جانا، تو ہم اندھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں بینا اپنی آنکھیں روشن کرنی ہے، روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا جو اخلاق ہیں یا جو نبی کا اتباع ہے، اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اندھا پن، اگر آپ اندھے رہیں گے، یہاں دیکھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال سے اگر میں آپ کہوں، آپ کو ایک بینا انسان کو یہ کہوں کہ تم ایک دن اندھے بن کے آنکھ پر پٹی باندھ کر زندگی گزارو، ایک دن صرف، یعنی 8 گھنٹے، مطلب ایک تو وہ بستر پہ پڑا ہوتا ہے، وہ نہیں، عام جو اپنے کام کاج کر رہا ہے روزمرہ کے، اگر جو کھانا پکا رہی ہے خاتون یا جو کام پہ جا رہا ہے دکان پہ، اس کو میں کہوں کہ تم ایسا کرو کہ 8 گھنٹے تم آنکھ پہ پٹی باندھ لینا اور یہ دن گزارنا۔ تو یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ اندھے بن کے ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ خود سوچ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں اور اس پر خوش ہیں، یعنی ہم اندھے پن پر خوش ہیں۔ اللہ کی یاد تو نہ اس سے ہم واقف ہیں اور نہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے تو اپنے خواب ہیں، اپنی آرزوئیں ہیں، اپنی تمنائیں ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی خوشیاں ہیں، بس اسی کے لیے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سارا جو ہے آج کا مسلمان سب کے سب اپنے اندھے پن پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں فرمائی ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین هم عن آیات، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں۔ اب قرآن کی آپ دیکھ لیں، ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، زیرو۔ آج کے مسلمان کی نظر میں قرآن عمل کے لیے زیرو۔ تو دیکھیں، یہ بڑی بڑی علامات ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اس پہ سوچیں۔ یہ اندھا پن ٹھیک ہے، آپ دنیا میں اندھے پن میں زندگی تو گزار دیں گے، یعنی یہ تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے قرآن کے حساب سے۔ لبسنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا کچھ دن رہے، یہ آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ پھر وہاں بھی آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی تنگ گزرے گی، خوش نہیں ہوگا، پریشان ہوگا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ یہ فریاد کرے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، دیکھو اسی طرح میری آیات، میرے احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو بھلا دیا، تم نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری۔ یہ آیات کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک منزل بتاتا ہے اور اس پہ چلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، اس کے بارے میں بات کروں گا اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم